نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا عند ظن عبدی بی انا عند ظن عبدی بی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حضرت تو لے کے بتک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامع آج دے درس تصوف دے اندر ایک حدیث قدسی دا ذکر کرانگے جڑی بہت اہم ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے رب نے گل کہی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ سونے نے فرمایا کہ میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہی وہ معاملہ کرنا، اور میرا بندہ جو میرے کو گمان رکھدا ہے، یعنی میرا بندہ میرے کو جو گمان رکھدا ہے میں وہ گمان دے مطابق ہی معاملہ کردا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بڑا زبردست قانون ہے، اور اللہ رب العزت نے دسیا، ساڑھے پیارے نبی دسیا، قرآن و سنت دی تعلیمات، تمام زندہ در علماء و مشائخ دی تعلیمات دا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان نو اللہ رب العزت کو ہمیشہ خیر دا گمان ہی رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت دے دیدار حاصل کرن دا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ پروگرام سارا سونے رب نے قرآن پاک دسیا، اور یہ کائنات دا پروگرام اسی طرح دسیا، کیونکہ جو کچھ بھی انسان سوچتا ہے وہ ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ جب مسلسل سوچتا ہے 17 سیکنڈ تو زیادہ، تو آج دی سائنس نے ثابت کرتا ہے کہ انسان دے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ اتر جاتا ہے، تو سب کانشیس انکانشیس مائنڈ جڑا انسان دا تحت شعور لا شعور سوندا نہیں موت تک، جو کچھ یہ اندر پروگرام میں کر دیتی جاوے پھر وہی کام کرتا رہتا ہے۔ سانو اللہ رسول نے تعلیم یہ دیتی ہے، پھر پیشوا نے تعلیم یہ دیتی ہے کہ اسی اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کریے، قرآن و سنت دی پروگرام دی احکامات دی پروگرامنگ کریے، تاکہ ساڑھے اندر بار دی ہر لہر جڑی ہے یہ اللہ رب العزت اور متوجہ ہو جائے۔ انسان دے اندر، جسم دے اندر انسانی دماغ اور اعصاب جڑا وہ 90 بلین نیورانز یہ اندر تقریباً ہے، سائنسدان گل کہندے ہیں، اور سائنسدان یہ بھی دس دے ہیں کہ انسانی جسم جہاں 70% پانی ہے، انسانی دماغ بھی تقریباً 70% پانی، قرآن سے بھی تقریباً 70% پانی ہے۔ اور آج دی سائنس نے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ تقریباً 25 لاکھ جی پی ڈیٹا سیو کرنے دا پروگرام انسانی ذہن دے اندر موجود ہے۔ 300 سال بھی لگا رہے مسلسل آج دی سپیڈ نہ پروگرام سیو کر دے تو پھر بھی مکمل انسان دے اندر سیو نہیں۔ انسان دا اپنی زندگی دا ذہن دا تقریباً سائنسدان دس دے 5% حصہ ہی استعمال کرتا ہے، اور 5% حصہ ہی انسان دے شعور دا ہے۔ تو انسان دا شعوری ذہن جڑا ہے یہ سوندا بھی ہے، تھکدا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن انسان دا سب کانشیس انکانشیس مائنڈ جڑا سوندا نہیں ہے موت تک، جو کچھ یہ پروگرام پا دیں گے وہی کام کرے گا۔ ایمان لیاؤن تو بعد یہ اندر یہی پروگرامنگ کیتی جاندی ہے، تاکہ اندر دی ہر لہر جڑی ہے، اندر دا ہر خلیے دی ہر لہر جڑی ہے وہ طالب مولا بن جائے۔ اور انسان دے اندر یہ سارا کچھ اللہ سنے رکھیا، کائنات دے اندر بھی ہے، لیکن شیطانی قوتاں نے یہ غلط استعمال کیتا،
کہ انسان جو دنیا سوچے دنیا حاصل کرے، نفس پرست بناتا انہوں نے۔ اج دی مائنڈ سائنس نے جنہیں بھی شیطانی گمراہ کافر منافق لوگوں نے اور دن رات انہوں نے کتابوں فروغ دے رہے ہیں، مائنڈ سائنس دیا کتابوں کہ انسان جو چاہتا حاصل کرے، ہے تو اتنا ہی ہے، لیکن اللہ نے اس واسطے نعمت دیتی ہے کہ تاکہ انسان صرف طالب مولا بنے، دل مولا دی نعمت حاصل کرے، دل دی آنکھاں دل دی آئینے بے جہت، اور یہ نعمت پیر و پیشوا دی روحانی مدد، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، عمل قرآن و سنت نہ ماسوا اللہ تو نکلنا، اپنے جسم تو نکلنا اور نفس مارن مطمئنہ بناؤنا، خلقی اسباب و ارباب تو قلباً الگ ہونا، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرنے والی حاصل ہونی ہے، دوام قلبی ذکر حضور دے ذریعے۔ لیکن انہیں شیطانی قوتاں نے اس پروگرام نو، یہ ساری کائنات دا نظام جڑا اسی طرح ہی ہے، یہ ساری کائنات انسان دی تابعدار اللہ پاک بڑھائی ہے، انسان اپنے تے فتح پائے گا، نفس مارا تے مطمئنہ بنائے گا تو پھر ہی یہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ شیطانی قوتاں نے، افلاطونیاں دجالیاں نے، گمراہ فرقیاں نے، منافقاں نے، انہوں نے پروگرام یہ دیتا جناب صرف دنیا دا سوچو، مال کٹھا کرو، عورتوں دا سوچو، مردوں دا سوچو، کاراں کوٹھا بنگلیاں دا سوچو، مشہوریاں دا سوچو، مربیاں دا سوچو، انہاں دے پاسے سوچ کے وہ ساری، حالانکہ اللہ پاک نے انہاں گلاں تو منع کیتا ہے کہ کدے کسی خاص تے عمل نہیں کرنا۔ سونے رب نے قرآن دستا اگر خاص تے عمل کرو گے تو اللہ دی راہ تو روک دو، اللہ دی راہ جڑی اللہ تک پہنچ دی ہے، اور یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَعَلَى قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جاتا ہے۔ پھر سونے رب نے قرآن جی فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ کوئی شک نہیں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، یعنی اے انسانو تہاڈی منزل تو تہاڈا اللہ ہے، تسی اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کرنا، جیسے سونے رب نے قرآن چ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے تے اللہ دا وعدہ ضرور آئے گا، یعنی انہوں دیدار ضرور کرایا جائے گا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا انہوں نے سخت سزا دیتی جائے گی، تو جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا قرآن سونے رب نے دسیا کہ انہوں نے میں بغیر حساب تو جہنم سڑ دیاں گا، انہوں کوئی حساب نہیں لینا، کہ جنہیں میرے ذکر تو منہ موڑیا انہوں نے دنیا ظاہری بات نہیں، معیشت تنگ ہو جائے گی، اور انہوں نے قیامت دن انا اٹھایا جائے گا کہ جس مقصد واسطے میں پیدا کیتا انسان نو تو پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا، لیکن یہ شیطانی قوتاں جڑیاں رب تعالیٰ تو دھیان ہٹا کے دنیا دے پاسے، مخلوق دے پاسے، مخلوق دا تعلق بڑھاؤندے رہے۔ جدوں کہ سونے رب نے سانو دسیا، ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، ساڑھے پیر و پیشوا ساڑھے اللہ والے بزرگاں سانو یہی گل دسیا، ساری تعلیمات اسلامی تعلیم تصوف دا خلاصہ جڑا ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ انسان طالب مولا بڑے، دید مولا دی نعمت حاصل کرے اسے دنیا تاکہ آخرت کھلیاں آنکھاں نے دید مولا حاصل ہو سکے۔ لیکن یہ آج دی مائنڈ سائنس جڑی ہے انہاں چونکہ شیطانی لوگوں نے تے قبضہ کر لیا، اس واسطے وہ سارا پروگرام جڑا وہ یہی دے رہے ہیں کہ انسان جڑا وہ طالب دنیا بن جائے۔ انہاں لوگوں تو پرے رہو، انہاں دی کتابوں تو پرے رہو، یہ اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر مخلوق دا پروگرام ہی فیڈ کرتے ہیں۔ انہاں لوگوں تو بچو، انہاں لوگوں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرو۔ انسان نو سونے رب نے اپنے مقصد واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، لیکن یہ نعمت حاصل ادو ہی ہونی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی اتباع کریں گے اور روح ایمان عشق مولا حاصل کریں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کلندر لاہوری اقبال فرمانے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال بتاؤں، حق گوئی و بے باکی سے گھبراتا ہے مومن، سچ کہنا بھی اوکھا ہوا ہے۔ تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ سچ آکھاں تے بھاوڑ بچدا ہے، جھوٹ آکھاں تاں کچھ بچدا ہے، پر جی دو ہی گلاں تو بچدا ہے، بچ بچ کے جیبھا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماندے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ خالق نو چھڈ کے مخلوق دے پیچھے دوڑیا ہویا، اس تو بڑا ہور کفر کی ہو سکتا ہے۔
اندر رب سونے اپنے واسطے پیدا کیتا سی، اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے کو جو گمان رکھدا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان دا نظام جسم دا اندر دا ذہن دا جڑا انسان دے دماغ دے اندر ذہن ہے، قلب دے اندر ذہن ہے، اور یہ پوری کائنات دا نظام ہے، اسی یہ ساری انرجیاں اندر ہی جینے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی سوچدا ہے وہی ویوز جے تو پھڑ دے کائنات فتنا تعاون کر دی ہے۔ انسان دا سب کانشیس انکانشیس مائنڈ اندر دی موجود ہی لہراں بھی یہ تعاون کر دی ہیں، جنہیں ویو شواں غیر مری لطیف انسان دے اندر ہے، اور انسان دی سوچنا تعلق رکھتا۔ جب تک انسان دی سوچ توحیدی محمدی رحمانی قرآنی عشقی نہیں ہوندی یہ کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطانی قوتاں انسان نو اس پاسوں ہٹا کے مخلوق دا طالب بنا رہے، مخلوقی سوچاں دے رہے، اور کروڑوں ہی کتاباں ہن تائیں چھاپ چکے نے۔ بہرحال آج ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ سونے کو اللہ سونے دے دیدار دا ہی گمان رکھیے، اور اللہ رسول دے ہر پروگرام تے عمل کریے، ما سوا اللہ تو قلباً نکل جائیے، ہمیشہ لے کوشش بھی کریے تو ما سوا اللہ دا خیال نہ ہوئے، اور قلباً ذات مولا ہر لمحہ ڈبے رہیے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاریے، اپنے دوجے معاملات میں اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے، مردہ بن کے پیرو پیشوا دے گے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گے اللہ سن دے گے حاضر رہیے، تاکہ سانو دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ دیتے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اسی واسطے کلندر لاہور اقبال فرما دے دل کے آئینے میں ہے، ہاں بقول شاعر کے دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اقبال فرما دے یا کہ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام میں دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں، اللہ تیرے کول ہے سجے کبے اگے پیچھے ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اپنی ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو سنے رب نے قرآن دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں نے تسی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے، اللہ پاک تے چاہتے میرا دیدار حاصل کرو، یہی سیدھا رستہ اللہ تک جاندہ ہے۔ اس واسطے سانو ہر نماز دی ہر رکعت دعا تلقین کیتی ہے کہ پڑھیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سنا سانو سیدھے رستے ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل دے پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا، یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے، اس واسطے پیدا کیتا۔ لیکن کافر اور منافق دیدار مولا دے پروگراموں چھپاؤندے نے، اپنے مطلب دے مسئلے کٹ کے اس واسطے نے اپنے تبلیغی نصاب بنائے نے، حالانکہ سچے مومن دا نصاب زندگی صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، سچا مومن ہمیشہ اجماع اہل سنت نہ رہندا ہے، اور انہوں نے بنائے تبلیغی نصاباں نوں دفن کر دیندا، منہ بھی نہیں کردا انہاں نال، یہ جنہیں بھی انہاں بنائے نظام پروگرام سب شیطانی نے، تو سچا تبلیغی نصاب سچا مکمل کامل اکمل پروگرام صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تواڈے نال دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر تسی انہوں کٹ کے پھڑی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام گمراہی دے پروگرام تباہی دے پروگرام ہے، انسان نو مخلوق دا طالب بنا کے جہنم چ پہنچاؤن والے پروگرام ہے، جدوں کہ قرآن و سنت دا پروگرام انسان نو اللہ تک پہنچاوندا اور دید مولا دی نعمت عطا فرماوندا، یہی نعمت عظمی دولت کبریٰ حاصل کرنے واسطے ہی اللہ رب العزت نے نبیوں نے بھیجیا اور کتابوں نے بھیجیا، سب تو آخری پیغام قرآن پاک دی سورت ساڑھے کو بھیجیا، اور جو سارا پروگرام ہے سارا قرآن پاک سونے رب نے دسیا۔ تو اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمی دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ